بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق باب نمبر 1 تشکیل پاکستان سے میثاق لکھنؤ ہے۔ میثاق لکھنؤ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان طے پانے والا ایک معاہدہ ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا اور آخری معاہدہ ہے جو کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان براہ راست طور پر طے پایا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم میثاق لکھنؤ کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ منٹو مارلے اصلاحات کے بعد ہندو مسلم تعلقات میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، تاہم 1 جنوری 1911 کو لکھنؤ میں ہندو اور مسلمانوں کے نمائندوں نے اپنے باہمی تعلقات پر غور کیا۔ یہ اجلاس کانگریس کے 1910 کے اجلاس کے بعد ہوا، جس میں برصغیر میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا گیا۔ دسمبر 1913 میں کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس میں بھوپندر ناتھ یاسو نے، جو کانگریس کے رہنما تھے، مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا اور دونوں معاشرتی طبقات کے مابین بہتر افہام و تفہیم اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ 1913 کے آخری ایام میں محمد علی جناح نے اس شرط پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی کہ لیگ کے ساتھ یہ تعلق مسٹر جناح کی کانگریس سے وفاداری پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں جناح ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے حامی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ 31 دسمبر 1915 کو کانگریس کا سالانہ اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا۔ مسٹر جناح نے مسلم لیگ کو بھی بمبئی میں اپنا اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی، لہٰذا کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اپنے مشترکہ اجلاس میں دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل پر رضامندی ظاہر کی، جس کے ذمہ یہ کام سونپا گیا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مخصوص ضروریات کا اندازہ لگائے اور دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سیاسی تعاون کی راہ تلاش کریں۔ ان دونوں کمیٹیوں نے مشترکہ طور پر ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، جسے بعد میں عملی شکل دی گئی اور میثاق لکھنؤ کے نام سے یہ مشہور و معروف ہوا۔ یہ دراصل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ دسمبر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ نے لکھنؤ میں اپنا مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا گیا اور وائسرائے کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اصلاحات کا ایک مشترکہ منصوبہ منظور کیا گیا۔ عزیز طلبہ، وائسرائے اس زمانے میں تاج برطانیہ کے نمائندے کے طور پر ہندوستان میں انتظام سنبھالتا تھا۔ ہندوستان میں اصلاحات کے اس منصوبے کو ہندو اور مسلمانوں دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس منصوبے یا اسکیم کو میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اپنے اجلاسوں میں اس معاہدے کی توثیق کی، حمایت کی اور اس معاہدے پر اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا۔ اس معاہدے کے اہم نکات یہ تھے: نمبر 1، کانگریس جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کرے گی، یعنی جب بھی ہندوستان میں انتخابات ہوں گے تو مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور ہندو اپنے نمائندے اور اسی طرح دیگر قومیں اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ اسی کو ہم جداگانہ انتخاب کا اصول کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرکزی کونسل میں
مسلمانوں کے منتخب اراکین کی تعداد مجموعی تعداد کے 1/3 ہوگی۔ یعنی مرکزی جو کونسل ہے، یعنی مرکزی حکومت کے لیے آئین سازی کے لیے جو کمیٹی بنائی جائے گی، جسے اس زمانے میں مرکزی کونسل کا نام دیا گیا تھا، اس میں جتنے بھی ٹوٹل، یعنی اس میں جتنے ٹوٹل نمائندے ہوں گے، ان میں سے 33% مسلمانوں کی ہوگی، 1/3 مسلمان موجود ہوں گے۔ نمبر 3، کونسلوں میں 5واں حصہ نامزد اور 4 حصے اراکین منتخب ہوں گے۔ یعنی جو کونسل بنایا جائے گا اس میں نامزدگی کے ذریعے براہ راست طور پر 5 میں سے 1 حصہ نامزدگی کے ذریعے سے آپ کے منتخب کیے جائیں گے اور باقی انتخابات کے ذریعے سے منتخب ہوں گے۔ مسلم اکثریتوں کے صوبوں بنگال اور پنجاب میں مسلم نمائندوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے کم، بنگال میں 40% اور پنجاب میں 50% ہوگی۔ یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جن علاقوں میں 2 بڑے علاقے تھے، بڑی ریاستیں تھیں، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں طے پایا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کی مجموعی تعداد سے کم ہوگی۔ یعنی بنگال میں مسلمان تقریباً 55% تھے، تاہم طے پایا کہ وہاں ان کی نمائندگی 40% ہوگی، اور پنجاب میں اسی طرح تقریباً 70% آبادی مسلمانوں کی تھی، تو وہاں طے پایا کہ مسلمانوں کی تعداد اسمبلی کے اندر 50% ہوگی۔ اسی ترتیب کے مطابق نمبر 5، مسلم اقلیت کے صوبوں یعنی بمبئی، یوپی، مدراس اور دیگر صوبہ جات میں متوسط جو صوبے تھے، ان کے نمائندوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوگی۔ یعنی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں طے پایا کہ مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے گی، بلکہ مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے دوگنی سے بھی زیادہ نمائندگی کا حق حاصل ہو گیا۔ نمبر 6، قانون سازی کے سلسلے میں کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کیا جائے گا جس کی مخالفت کسی ایک قوم کے نمائندوں کی 3/4 کرے۔ یعنی اگر کسی قانون سے متعلق کسی قوم کے 3/4 نمائندے مخالفت کر دیں تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا، اس پر قانون سازی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، صوبوں کو مناسب خود مختاری دی جائے اور مرکز کا کنٹرول کم کر دیا جائے، مرکزی حکومت کا کنٹرول کم کیا جائے، جبکہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے کہ وہ اپنے فیصلے کسی قدر خود ہی کریں، صوبائی کونسلوں کے اختیارات زیادہ ہوں اور بجٹ پر انہیں کلی اختیار حاصل ہوں۔ نمبر 8، اراکین کو سوالات اور ضمنی سوالات پوچھنے اور تحریک التوا پیش کرنے کا حق حاصل ہو۔ اراکین اسمبلی سوالات پوچھنے کا حق رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر موضوع سے متعلق مزید سوالات کر سکیں گے۔ نمبر 9، انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ کر دیا جائے اور ہر صوبے کی عدلیہ اس صوبے کی ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ عزیز طلبہ، غیر منقسم ہندوستان کی تاریخ میں معاہدہ لکھنؤ کو ایک اہم سیاسی دستاویز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے تحت آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے نہ صرف ایک دوسرے کے موقف کو جاننے اور برداشت کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے اپنے رویوں میں بھی خاص لچک کا مظاہرہ کیا۔ عزیز طلبہ، معاہدہ لکھنؤ انگریز کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کے خلاف ایک مؤثر اور بہترین حکمت عملی تھی۔ ہم اسے بی یونائٹیڈ اینڈ گیٹ رونڈ دی برٹش امپیریلزم ان انڈیا کا نام دے سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو اپنانے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں جن زعماء نے بنیادی کردار ادا کیا، ان میں معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سر فہرست ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کے خطابات سے نوازا گیا۔ علاوہ ازیں اس یادگار واقعے کی یاد میں آپ ہی کے نام پر
بمبئی میں جناح ہال بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا پہلا دور تھا۔ اس پہلے دور میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ یہ معاہدہ آپ کی طرف سے ہندو مسلم اتحاد کا پہلا تجربہ تھا، لیکن بعد کے حالات و واقعات اور خاص کر ہندوؤں کے رویے نے آپ کو اس نظریے سے منحرف کر دیا۔ عزیز طلبہ، بدقسمتی سے معاہدہ لکھنؤ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر اس معاہدے کی شرائط پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ معاہدہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی سیاسی جیت تھی، لیکن اس کی روح سے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور کامل قوم بنوایا، بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بھی تسلیم کروایا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس معاہدے کے ذریعے ویٹو کا حق حاصل کیا۔ وہ بلا شبہ ان کے بہترین مفاد میں تھا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ ہر ایسے بل کو ویٹو کر سکتے تھے جو ان کے مذہب، ثقافت یا روایات پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کی روح سے ہندوؤں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفاق کے بیج بو دیے جائیں۔ ان کے خیال میں اس کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ ہندوؤں کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، تحریک ہجرت اور تحریک خلافت کے ذریعے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان براہ راست تصادم کا آغاز ہوا، تو اس صورتحال میں معاہدے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کی مدد کرتے، لیکن ہندوؤں نے اس کو اپنے مفاد میں سمجھا کہ وہ مسلمانوں سے علیحدگی کا اظہار کر دیں۔ ان تحریکوں میں وہ شامل نہیں ہوئے۔ یوں اس معاہدے کی روح فنا ہو گئی، اور بعد میں کانگریس قیادت نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو پس پش ڈال دیا اور مسلمان رہنماؤں اور مسلم لیگ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اس طریقے سے یہ معاہدہ ناکام ثابت ہوا۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو اور اس عنوان میثاق لکھنؤ کو ایک نوٹ کی شکل میں، مختصر نوٹ کی شکل میں رجسٹر پر تحریر کریں۔ امتحان میں چونکہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، نوٹ آپ کا آتا ہے، اس لیے اس لیکچر کو نوٹ کی شکل دیں اور رجسٹر کے اوپر تحریر کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔